السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور بہت سارے فضائل ہیں۔ کسی چیز کی قیمت اور اس کی عظمت اور اس کے فائدے کا جب تک آدمی کو علم نہیں ہوتا، آدمی اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان اوقات کی اللہ کے یہاں یا ان دنوں کی اللہ کے یہاں کیا قیمت ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور نسبت ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی اچھی اور بڑی چیز سے کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو کم درجے کی چیز کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر کسی چیز کی نسبت کسی گھٹیا اور ادنا قسم کی چیز سے ہو جاتی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے۔ ایک پتھر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو مسجد کے محراب اور منبر میں لگا دیا گیا، دوسرا ٹکڑا پیشاب خانے کے اندر استنجا خانے میں یا سیڑھی پر لگ گیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیڑھی پر لوگ پیر رکھ کر چڑھتے ہیں، اور جو منبر و محراب کے اندر لگا وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے۔ وہاں ذرا سی گندگی بھی برداشت نہیں ہوتی جو مسجد کے منبر و محراب میں وہ پتھر کا حصہ لگا ہوا ہے، اور جو دروازے پر لگ گیا یا پیشاب خانے میں لگ گیا، ہم جانتے ہیں کہ وہ تو مرکز ہی گندگی کا ہے۔ حالانکہ ایک ہی پتھر تھا، اس کے ایک ٹکڑے کی نسبت مسجد کے محراب اور منبر سے ہو گئی تو اس کی قیمت بڑھ گئی، اور دوسرے حصے کی اگر نسبت دروازے سے یا پیشاب خانے اور استنجے خانے سے ہو گئی تو اس کی قیمت گھٹ گئی۔ ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، لیکن اپنے بچے ہوئے کپڑوں میں سے قرآن کریم کے لیے جزدان بنا دیا گیا، جس میں قرآن کریم کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جزدان کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک اس میں رکھا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کو ادب کے ساتھ آدمی ہاتھ لگاتا ہے، اس جزدان کو بھی آدمی ادب سے ہی ہاتھ لگاتا ہے۔ تو یہ نسبتیں ہوتی ہیں
اچھی چیز سے ہو گئی تو چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور کم درجے کی قیمت چیز سے ہو گئی تو قیمت گھٹ جاتی ہے۔ اس مہینے کی قیمت اس لیے زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنی ذات سے ایک نسبت عطا فرمائی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ کی ذات سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کا وجود آپ کی برکت سے ہے۔ تو جب آپ کا یہ مقام ہے تو آپ نے جس چیز کی نسبت اپنی ذات سے فرمائی ہے اس کی بھی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عمل یہ تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یوں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول روزے رکھنے کا عام دنوں میں بھی تھا۔ پیر اور جمعرات کا آپ عموماً روزہ رکھتے تھے، پیر کو اور جمعرات کو، یہ بھی مسنون اور سنت ہے۔ اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں کوئی رکھے تو بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اسی طرح مہینے میں 3 روزے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں، یعنی نفلی روزے ہیں لیکن بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ 3 روزے ایسے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان 3 روزوں کا اہتمام کرے تو اللہ کا معاملہ یہ ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اللہ کے یہاں جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اللہ ایک نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا۔ تو جب مہینے میں 3 روزے رکھے جائیں گے تو 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہوگا۔ تو اگر کسی آدمی نے 3 روزے مہینے میں رکھے تو گویا اس کو پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو یہ روزے تو آپ رکھا ہی کرتے تھے، لیکن شعبان المعظم کے مہینے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض مرتبہ اتنا تسلسل ہوتا تھا روزے رکھنے میں کہ میں یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں بلکہ اہتمام کے ساتھ آپ شعبان کے پورے روزے رکھیں گے۔ حالانکہ درمیان میں چھوڑ بھی دیا کرتے تھے لیکن عام دنوں کے مقابلے میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ گویا امت کو اس بات کی ترغیب تھی کہ جس طرح کسی اہم کام کی تیاری ہوتی ہے اور کوئی کام ہے، ایک مضمون ہے جو آپ کسی بڑے آفیسر کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ براہ راست لکھا نہیں جاتا بلکہ پہلے اس کو رف لکھا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی الفاظ کی کمی زیادتی گھٹانا بڑھانا ہو تو اسی رف کاغذ پر ہو جائے تاکہ اصل کاغذ پر کسی قسم کی کاٹا پیٹی یا کوئی غلط لفظ نہ لکھ دیا جائے۔ چونکہ آگے مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزے آ رہے ہیں، جو رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں اور جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے رمضان المبارک کے روزے، ان میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو، وہ جیسے اللہ کے دربار میں روزے پیش ہونے چاہیے ایسے ہو جائیں۔ اس کے لیے گویا امت کو ایک ترغیب تھی کہ امت اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا، یہ ایک آپ کا خاص عمل تھا شعبان المعظم کے اندر۔ دوسرے اس مہینے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔
جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات کے، اور برات کے معنی ہیں نجات کے۔ شب برات کے معنی ہیں یہ نجات کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے، بندوں کو نوازنے کے لیے کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے لے کر آتے ہیں، کبھی ہفتوں میں، کبھی مہینوں میں، کبھی سال میں۔ تو اللہ سال میں یہ رات اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ان گناہگار بندوں کو جنہوں نے اپنا اعمال نامہ گناہ کر کر کے سیاہ کر لیا ہے، کالا کر لیا ہے، اللہ عمومی اعتبار سے ایسے بندوں کو اس رات میں بخشتے ہیں اور اتنی کثرت سے معاف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے، بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ عرب میں قبائل ہوتے تھے، جیسے ہماری یہاں برادریاں ہوتی ہیں۔ ان قبائل میں قبیلہ تھا جس کو قبیلہ بنو کلب کہتے تھے۔ عام طور سے جیسے آج روپیہ پیسہ آدمی ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے اور یہی ایک مالداری کا سبب اور ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ وہ زیادہ مالدار، جس کے پاس پیسے کم وہ غریب۔ ایسے ہی اس زمانے میں بھیڑ بکریاں اور جانور جس کے پاس زیادہ ہوتے تھے وہ زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، اور جس کے پاس یہ چیزیں کم ہوتی تھی وہ غریب سمجھا جاتا تھا۔ تمام قبائل کے مقابلے میں قبیلہ بنو کلب کے پاس بہت بکریاں تھیں، ریوڑ کے ریوڑ تھے۔ جب ان کے جانور جنگلوں میں نکلتے تھے تو چاروں طرف انہی کی بکریاں اور بھیڑیں نظر آتی تھی۔ جب اتنی بکریاں ہوں گی تو ان بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے؟ بکری تو بکری، اگر کسی بکری کے بچے کے بدن کے بال بھی آج گننا چاہیں تو ہماری طاقت سے باہر کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ کتنی عمومی مغفرت اللہ کی طرف سے اس رات میں بندوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اس رات کی خصوصیت ایک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں ایک خاص عمل اللہ کے یہاں آسمانوں پر ہوتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جو کچھ پوری دنیا میں ہونے والا ہے وہ سب زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا، یعنی لوح محفوظ کو، اور پھر قلم کو پیدا کیا اور یہ کہا کہ اس پر لکھ، اور جو کچھ دنیا میں ہونے والا تھا وہ سارا سب کچھ لکھ دیا گیا۔ تو آدمی کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون دنیا میں کتنے دن رہے گا، کیا کچھ دنیا میں ہونے والا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس لوح محفوظ سے آنے والے سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، اس سال کی 15 شعبان سے لے کے آنے والی سال کی 15 شعبان تک پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، کون مرے گا، کون جیے گا، کون پیدا ہوگا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کون کیا کرے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کے بچے ہوں گے، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا، کس کے گھر میں کیا خوشی ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ سب لوح محفوظ سے پورے سال کا لے کر
اور فرشتوں کو وہ رجسٹر حوالے کر دیا جاتا ہے. گویا ان فیصلوں کا ایک نیا لکھا جانا وجود میں آتا ہے اور فرشتوں کو وہ رجسٹر حوالے کیے جاتے ہیں جو کچھ سال میں ہونے والا ہوتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی دنیا میں اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس رجسٹر میں اس کا نام اس سال مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. ایک آدمی اپنا مکان بنا رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے 15 شعبان کو ملنے والے فرشتوں کے رجسٹر میں اس کا نام مردوں میں آ چکا ہوتا ہے. ایک آدمی کو وہم و گمان نہیں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملے کا ارادہ کر کے فرشتوں کو بتا دیتے ہیں اور وہ بھلائی کا ارادہ فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے. آدمی غریبی کی حالت میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رزق ملنا اس کو طے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ سارا سب کچھ فیصلہ اس رات میں آنے والے سال کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سنیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر بیٹھے. آپ پر وحی کے آثار شروع ہوئے. تھوڑی دیر میں وحی کے آثار ختم ہو گئے. حضرت عائشہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ پر وحی کے کچھ آثار تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یوں کہا کہ ذرا آپ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیے. میں نے جو آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھی تو میں نے جنت کے سارے 8 دروازوں کو کھلا ہوا پایا اور ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ پکار رہا ہے، آج کی رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے، آج کی رات میں قیام کرنے والوں کے لیے، آج کی رات میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے، آج کی رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے، آج کی رات میں اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے، آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ جنت کے دروازوں کے فرشتے پکار رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یدا یہ تو بتاؤ کہ یہ جنت کے دروازے اس رات میں کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، صبح صادق تک یہ دروازے کھلے رہیں گے. جو بندہ بھی اس رات میں اللہ سے مانگ لے گا اللہ اس کو ضرور دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، بلکہ آپ نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے اور یوں فرمایا ہے، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها. جب 15 شعبان کی رات آئے تو رات کو جاگ کر اس رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو. رات کو جاگ کر بازار میں پھرو یہ نہیں کہا، ہوٹلوں کو آباد کرو یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اس رات کو جاگ کر اللہ کے سامنے فقوموا لیلہا، کہ اس رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرو. کہ اگر اس رات میں تمہاری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو پورے آنے والے سال میں اللہ تمہارے حق میں خیر کا فیصلہ کر دے گا. اور پھر آپ نے فرمایا اس رات میں اللہ کی طرف سے 3 اعلان مسلسل صبح صادق تک ہوتے رہتے ہیں. فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں اور صبح صادق تک وہ اعلان ہوتا رہتا ہے. پہلا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی گناہگار اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا، کہ آج وہ ہمارے سامنے اگر توبہ کرے
ندامت کے آنسو بہائے، اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ ہم سے توبہ کرے تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، ہے کوئی ہم سے مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پہلا اعلان ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ کہہ سکے اور یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ہم میں سے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہگار ہو، مگر وہ جس کو میں معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ دوسرا اعلان ہوتا ہے حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا طلبگار جو ہم سے روزی مانگے، ہم اس کی روزی میں برکت عطا کرنے کو تیار ہیں۔ اس رات میں روزی کے اور رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ جو مقدر کی روزی ہے، اس مقدر کی روزی میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اور برکت والی روزی ایسی ہوتی ہے کہ چاہے دکھنے میں چیزیں کم ہوں، اسباب کم ہوں، لیکن اللہ ضروریات اور ساری کام اللہ بنا دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی چیز میں زیادتی پیدا ہو جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، کام سب کا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت بلال بھوک کی حالت میں آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ پتہ چلا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے چھوٹا سا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ منگایا اور حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ وہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ وہ 70-72 تھے، سب کو پلانا شروع کیا، سب نے باری باری اس کو پی لیا، اور سب کے پینے کے بعد بھی پیالے میں دودھ جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی تھا، کم نہیں ہوا اس کو۔ اس کا نام برکت ہے۔ کسی چیز کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے، چاہے چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اللہ کام سب کا بنا دے، یہ ہے اصل چیز برکت۔ کوئی کام اٹکے نہیں، کوئی ضرورت ایسی نہ ہو جو پوری نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے رزق کا طلبگار، ہم اس کو رزق دیں گے۔ تیسرا اعلان ہوتا ہے کوئی پریشان حال جو کسی پریشانی میں ہو، کوئی بھی ہو پریشانی، کسی بیماری کی ہو، اور کوئی پریشانی ایسی ہو جو ہم سے مانگے کہ میں اس پریشانی سے نجات چاہتا ہوں، تو ہم اس کو اس پریشانی سے عافیت دینے کو تیار ہیں۔ حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تنگی میں مبتلا ہو، کسی حادثے کا شکار ہو، کسی بیماری کا شکار ہو، وہ آج ہم سے اپنے پریشانی کا حل مانگے، ہم اس کی پریشانی کا فیصلہ کر دیں گے۔ یہ 3 اعلان مسلسل اس رات میں ہوتے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت میں اس رات کو صرف کرو۔ اگلے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ توفیق دے تو 15ویں دن کا روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس روزے کی وجہ پوچھی گئی کہ آپ اتنا اہتمام اس روزے کا کرتے ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو اس روزہ رکھنے کا اہتمام کا حکم دیا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے بارے میں آسمان سے آنے والے سال میں کوئی فیصلہ ہو تو میں اللہ کے سامنے روزے دار ہوں۔ میرے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو تو میں روزے دار ہوں۔ حالانکہ ایک ہی روزہ ہے، 2 روزے نہیں ہیں، ایک ہی روزہ ہے 15 تاریخ کا۔ شب برات کے بعد جو دن آتا ہے 15 چاند کی 15 تاریخ، بس ایک روزہ ہے۔ باقی آدمی جتنے چاہے روزے رکھے۔ شعبان میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے۔ تو گویا ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس موقع پر جو شب برات کا موقع ہوتا ہے 3 چیزیں ثابت ہیں، 3 عمل
جو ہم کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے اجر و ثواب کی چیز بنے گی۔ پہلی چیز رات کو عبادت کرنا، جتنی بھی اللہ توفیق دے، ضروری نہیں ہے پوری رات کرے، آدمی کو جتنی اللہ توفیق دے اتنی اللہ کی عبادت کرے، لیکن اپنے اوقات کو جاگ کر بلا وجہ ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع نہ کرے، بس یہ۔ دوسری چیز اگلے دن روزہ رکھے، نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہیں بھی رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، نفلی روزہ ہے، جو ثواب حاصل کرنا چاہے وہ رکھے۔ تیسرا جو عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس موقع پر، وہ ہے اپنے مرحومین کے لیے قبرستان جا کر اور ان کے لیے ایصال ثواب کا۔ قبرستان، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے اور لیٹتے لیٹتے آپ اٹھ گئے اور کپڑے پہن کر گھر سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے شک پیدا ہوا کہ آپ کہاں چلے گئے اچانک، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں کھڑے ہو کر مرحومین کے لیے آپ نے دیر تک خوب استغفار کیا، ان کے لیے مغفرت کی خوب دعا کی، اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ مجھے نہ دیکھے اس لیے میں آپ سے پہلے واپس آ گئی تو میرا سانس پھول رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں سانس پھول رہا ہے، کہیں گئی تھی؟ کہ اللہ کے نبی مجھے تو شک پیدا ہو گیا، آپ یہاں سے اچانک چلے گئے، میں نے تو آپ کو قبرستان میں پایا، آپ سب کے لیے دعائیں استغفار کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، جبریل آئے تھے اور وہ بتا گئے ہیں کہ آج کی رات شب برات ہے، یہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اور اس رات میں مجھے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا حکم ملا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو یہ تین عمل اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، جو کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو نہیں کرے گا کسی معذوری کی وجہ سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔